میری لاج نبھائے رکھنا یا محمد، مجھے دامن میں چھپائے رکھنا، باندھے ہاتھوں کی جھڑکیاں سے مجھ کو بے درد زمانے سے بچائے رکھنا، مجھ کو بے درد زمانے سے بچائے باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا یا محمد، تیرا کہنا تیرا ہوں میں، مجھے اپنا ہی بنائے رکھنا، تیرا ہوں میں، مجھے اپنا ہی بنائے یا محمد، مجھے دامن میں چھپائے رکھنا، باندھے ہاتھوں گھٹ نہ جائے چوبتی بہاروں کا گھٹ نہ جائے، دم چوبتی بہاروں کا زلف عنبر کو میں گرائے رکھنا، زلف عنبر کو میں گرائے رکھنا، باندھے ہاتھوں کی میری لاج نبھائے رکھنا یا محمد۔
باتوں کی میری لاج نبھائے رکھنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ دی خاک کا صدقہ میرے اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی برکات عطا فرمائے. اور خاص طور پہ میں بزرگان و دوستان گزارش کروں گا یہ واسطے میں دعا فرماؤں اللہ تعالیٰ یہ اپنے والد محترم والد کریم میرے بھائی جان پیر سید علی ذوالقرنین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے نقش قدم پہ چل کے دین کا خادم بنائے اور دین کا خدمتگار بنائے. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک حضور دے غلاموں کو سنائے. میں اج گھر بیٹھ کے دستا سا پیا میں بیٹا تسی اتنے کی اپنا حصہ پیش کرو گا چاچو میں نعت پڑھنی. میں کہا میں اج نعت پڑھ لے اگلی یار مشین تے تو تقریر کرنی. سبحان اللہ. اے میں دس جگہ میں کہا پتر اگلی یار نہیں تے نعت تو حضور دی سناخانی ہے ٹھیک ہے پڑھنی ہے لیکن پتر ہن جڑی ہے نا ہن تقریر والے پاسے آؤ تاکہ پریکٹس ہوے اپنے چاچیاں نوں تایاں نوں بزرگاں نوں سنا کے سبق کہو گے بندہ گھروں کامیاب ہو جائے نا پھر باہر بھی کامیابی مل جاتی ہے. تو انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ فضل خدا بشرط زندگی اگلی 11ویں شب تے اسی سید محمد احمد نواز شاہ نقوی کو خطاب سنا گے. اور نال میں پوچھا میں کہ پھر کس موضوع پہ تقریر کرے گا. میں چاچو جو آپ کہیں گے میں کہا چلو پھر اپنے گھر کو گاڑی شروع کرنے ہیں. اگلے 11ویں تے شان علی شان مولا مشکل کشا کرم اللہ وجل کریم اس موضوع تے حضور دی جڑی ہے اسی گل سنا کے پاکاں دی. ایک میں تو گزارش کرنا چاہنا پھر میں محترم مقام حافظ واصف علی واصف صاحب کو گزارش کروں گا وہ سب سرکار دی نام سنیں گے کہ اے نہیں ویکھی دا کہ کیڑا گل کردا پیا اے ویکھی دا گل کی کردا ہے. سبحان اللہ. ایک بات. دوسرا میں میرے دوست اکثر جانتے ہیں میرا قطعی طور پہ کہ میں بات تقریروں میں بھی جاننا تھا کہ نہیں میرا ذہن ہوگا کہ میں مصیبت بھری ہوئے جتیاں تک عوام کھلوتی ہوئے تو تاں ہی گل کرنا سواد ہوگا نا بندے پاوے 5 بیٹھے ہو محبت نال بیٹھے ہو. سبحان اللہ. مقصد میرا بھی کوئی نہیں کہ اتنے ڈیرا بھرے ہوئے لوگوں کو پتہ لگے نہیں ساری یار نہیں ایسا کوئی چکر نہیں. وہ ریاکاری کے خلاف ہے تے ریاکاری دا کچی تو بھی کوئی ثواب نہیں. خلوص اور محبت نال چونکہ کہ 11ویں شب دا ختم پاک شروع کیتا ہے نیت یہ ہے کہ اسی پاکاں دی گل کرنے ہیں پاک سانو اپنے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. سمجھ آئیے نالے جنہاں دے نام دا لبے پھر انہاں دے نام دی محفل وچ سبحان اللہ. میں تمہیں ایک بات سنا دینا. 2 بادشاہ سن دونوں ملکاں دے علاقیاں دے تے دوویں بادشاہ مدینے پاک ہو گئے. دوسرے مدینے پاک ہے ایک بادشاہ نے اپنا بادشاہی کا لباس اتاریا بالکل عام لباس بالکل مٹھا جا لباس پا گیا وہ مدینے پاک ہو گیا. ایک بادشاہ دوسرے ملک کا جڑا سی انہیں بڑا سخت پٹ لباس بڑا عالی شان سے مہنگا تے جناب بہترین لباس پا کے وہ مدینے پاک ہو گیا. ایک اتنے اور صاحب گیا سی انہیں دونوں بادشاہ نے کہا اے اس ملک کا بادشاہ ہے اے اس ملک کا بادشاہ ہے. انہیں دونوں بادشاہوں کو اکٹھا کر لیا. انہیں کہا تسی وہ فلاں ملک کے بادشاہ نہیں جنہیں عام کپڑے پائے سن سادہ کے لباس. بولا کہ ہاں بھائی میں بادشاہ ہوں. دوسرے نے پوچھا جی تسی وہ فلاں ملک کے بادشاہ نہیں. انہیں کہا جی میں اس ملک کا بادشاہ ہوں. انہیں کہا جی مجھے سمجھ نہیں آئی ہے تسی دونوں بادشاہ ہو دونوں بادشاہ ہو. ایک جڑا ہے بالکل ماٹھے جی بات ہو اپنی ہر شے بادشاہی چھڈ کے آیا ہے. ایک پورے پروٹوکول نال تے بن پھن بھگ کے تے سر تک لباس پا کے آیا تے جناب دی وجہ کی جن نے سادہ لباس پایا سی نا انہیں اپنا موقف بیان کیتا. انہیں کہا میں تے سادہ لباس اور بادشاہی لباس چھڈ کے تے سادہ کپڑے پا کے ہیں خدا دی خدائی کے بادشاہ کا دربار ہے یہ تے کائنات کے والی کا دربار ہے یہ تے ساڈیاں بادشاہیاں تے ساڈے ملکاں وچ اسی تے کمی تے نوکر تے حضور دے در تے بھکاری بن کے آئے. انہیں پھر یہ بات سمجھ آ گئی جن نے زد بند لباس پایا سی نا آدھی شان لباس توجہ ہے بڑی سبحان اللہ. انہیں انہوں پوچھا انہیں کہا جی انہوں کا موقف تھا ٹھیک ہے جی وہ انہوں نے کہا جی میں بادشاہ ہونے کا اپنے ملک ہاں اتنے میں کمی ہوں نوکر اس واسطے میں اپنا وہ بادشاہی لباس اتار کے کمی بن کے آیا کہ تسی جناب بڑے بڑ بھاگ کے آئے ہو بڑا سخت بند لباس پوری بادشاہی جناب میرے اس لیول وچ تانوں نہیں پتا کہ اسی ایسے اج نال ہونا. انہاں کہ بیلیا ساڈے دوواں دی منزل ایک ہے رما بکری اور منزل ایک ہے. انہاں کہ وجہ انہاں کہ او اپنے
ہر چیز اتار کے آئے کہ میں خدا کی خدائی کے بادشاہ کے دربار میں جانا ہے تے اس واسطے میں اپنے آپ کو مٹا کے جانا ہے تے میں بن تھب کے آئے ہاں میرا بھی مقصد یہی ہے انہیں آخیا جی وجہ انہیں آخیا جن نے ہر شے دیتی انہوں پا کے بکھاوا نا میں کتنا سونا لگنا جنہیں صدقے اللہ میرے ہر شے دیتی ہے جنہیں صدقے جنہیں کلمہ دکھا کا صدقہ اللہ میرے بادشاہی دیتی ہے تے میں بن کے آیا ہوں بن تھب کے آیا کہ بادشاہ مال کو دیکھ لو جی میں تسا نوازیا تے اے عزت تسا میرے عطا فرمائیاں نے تے گل کرن دا مطلب یہ ہے کہ اے نبی پاک دے در دی نوکری ہے حضور دے در دی غلامی ہے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا جدوں بھی تسی آؤ اے دے وچ کوئی خاص نہیں تے کوئی عام نہیں تسی میرے واسطے ساری مہمان خصوصی ہو ایک ہوتا نہیں یار شہر دا مہمان خصوصی نا سارے میرے تسی چیف گیسٹ ہو سارے میرے تسی سر دا تاج ہو ایک قطعی طور پہ تسا یہ نہیں کہنا نہیں یار شاہ سانو نہیں آکھیا کہ چلو اسی نہیں جانے نا تسی ہوئی میزبان تے تسی ہوئی مہمان آپ ہی تسی محفل کرانا والے تے آپ ہی محفل سجانا والے تے آپ ہی محفل سننا والے سمجھ آئیے اس واسطے تسی یہ انتظار نہیں کرنا کہ ساری سانو آکھن گے تے ہاں جانا نا جدوں ہر مہینے دی دوسری جوار ہوئے عصر دی نماز پڑھ دے سار کہ محفل پاک ساجہ کرے گی جو کہ تھوڑا جا ٹائم ہوتا ہے تو عصر دی نماز پڑھن تو بعد اور بھی یار سجن دوست ساتھی ہون انہوں نے تسی اپنا دعوت میری طرف تسی دعوت دیو انہوں نے کہ آؤ جی چھوٹے اشارہ دے کول جا بھی شیفے دے جانے اور اگلی گل جن واسطے میں انہاں تھوڑا ٹائم لے لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کو سنا دینا اس کے بعد یہ نہ سمجھے پتہ نہیں شاری وہاں با کران واسطے یہ بندے نہیں تو انہوں حدیث پاک سننا چاہنا حضور علیہ السلام جی میں تو حضور دی گل سنانا نہ پیا تے صحابہ میں کہ حضور دی گل سنتے سن پے ایویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطاب پہ کرن تے صحابہ میں حضور دا خطاب پہ سنن تے میرے حضور نے فرمایا صحابہ یہ بڑی مشہور حدیث ہے قاری صاحب نکلا یا علماء نے بڑی دفعہ سنائی ہے میں بھی سنائی حضور نے فرمایا صحابہ جیڑا بندہ ایک بار سبحان اللہ کہنا رب دے نام دا جنت وچ درخت لا چھڑا سبحان اللہ یہ میری گل نہیں امام الانبیاء دا فرمان ہے فرمایا جیڑا ایک بار سبحان اللہ کہ رب دے نام دا جنت وچ ایک درخت لا دیندا ہے حضور نے فرمایا جیڑا دو بار آکھے دو درخت سبحان اللہ تھوڑا جا ہولی بولو سبحان اللہ جیڑا تین بار آکھے تین درخت جیڑا 10 بار آکھے 10 50 بار آکھے 50 حدیث پاک کو میں بخانا حضور نے مطلب بڑا میرے دل وچ خیال ہے کہ ٹالی یا ککڑ یا تریگ یا بیری ورنہ حضور نے فرمایا ایڈا بڑا درخت ایک تیز رفتار گھوڑا 500 سال مسلسل دوڑتا رہے تے بوٹے دی چھان پکدی سبحان اللہ اچھا ایڈا بڑا درخت اس بندے دا نام لگدا ہے جڑا کی آندا ہے سبحان اللہ بولو کی آندا ہے سبحان اللہ ہن میرے نبی پاک فرمان پہ جڑا 10 ور یا 10 جڑا 50 ور یا 50 جڑا 100 ور یا 100 میں صدقے جاواں حضرت فاروق اعظم اس محفل میں تشریف فرما کر عمر پاک کھڑے ہو گئے عرض کی سونے میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے فرمایا کی عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی تہاڈا غلام تسبیح پڑھدا ہے تے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شروع کرنا ہے تے اے نہیں پوچھنے لگن گے سنو میرے حضور دے غلامو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ فوالذی نفسی بیدہ میں اللہ نو اس رب دی عزت دی قسم ہے جن دے قبضے وچ میں مصطفیٰ دی جان ہے عمر اگر میرا کوئی غلام اربا تے کھڑا بڑی سبحان اللہ کے رب اے نہیں بوٹے انہیں جنت چلا جائے حدیث بات مکمل ہو گئی ہے میرے بھائیوں میرے محلے داروں میرے دوستوں بزرگوں میرے ایک گل تسی دسو جس بندے دے نام دا جنت وچ باغ ہوے وہ بندہ جنت چ باہر رہے بولو تو صحیح جدے نام دا جنت وچ باغ ہے وہ بندہ جنت چ باہر رہندا اے نہیں ہو سکدا ایک پاسے جنتی باغ دا مالک ہوے دوسرے پاسے جنت چھڑدا ہوے اے جو ہو سکدا حدیث تانوں میں سنا دیتی ہے دھیان تسی کر رہے جنوں کو میرے ورگا گناہگار حضور دی گل سنائے کوئی عالم دین حضور دا فرمان سنائے کوئی نعت خواہ حضور دی تعریف کرے پھر تسا کی کہنا سبحان اللہ نالے تے انہوں پتہ لگے بھائی میری گل نوں محبت نال سن دے پے تے نالے بیٹھے بیٹھے جنتی باغ دے مالک بن جائیں سبحان اللہ اس واسطے اگر یوں میں نہیں کہنا جی میں چوکری بندہ میں آؤں ماڑا ہے وہ کہنا چوکری ہو یہ جڑا حضور دے نیڑے ہے سبحان اللہ وہ چوکری ہو کے بھی کمیاں تو پیڑا ہے جڑا نبی پاک دے در تو دور ہے اور کمی ہو کے بھی چوکری ہے جڑا رسول اللہ دے در دا بیکاری ہے اللہ تعالیٰ تو سارے نو حضور دی سچی اور سچی محبت غلامی نصیب فرمائے تھوڑے ایک نعرہ مارو تے حافظ واسف صاحب کو روسی جناب میری ناشک سنیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک چھوٹی سی گل تو بات اپنی حاضری میں پیش کرنا ہوں. قبلہ شاہ صاحب نے حکم فرمایا کہ میں دل بڑا فخر محسوس کیا. فخر کس گل دا؟ اس گل دا نہیں کہ انہوں نے محفل پہ سدیا راتی بھی سرکار دے ذکر ایک ساتھ اس گل سے فخر محسوس کیا کہ سید آریا دی میں نظر چلی جائے. تے دعا کرو بندہ سیدہ دی نظر چ رہے. جڑا سیدہ دی نظر چ آ جائے تو ڈائریکٹ حضور غوث بڑا دی نظر چ آ جائے. جڑا حضور غوث بڑا دی نظر چ آ گیا وہ میرے سرکار دی نظر چ آ جائے. اللہ تبارک و تعالی سیدہ دا سایہ سلام کا قیامت شاد و آباد رکھے. اللہ تبارک و تعالی اس ڈیرے نو اپنے حبیب دے ذکر دا صدقہ ہمیشہ شاد و آباد رکھے. اس ڈیرے اُتے ہر آن والا اپنے دل دی آس مراد لے کے جائے. کوئی نہ خاموش نہ رہے. دل کی محبت دے نال سارے حضور دے غلام حضور دی بارگاہ درود پاک دا گلدستہ پیش کرو. پڑھو صلی اللہ علیہ یا
سجدہ عطا سامنے ہوتا جب وہ سجدہ عطا سامنے ہو خدا پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو گئے روح خیر بشر سامنے ہو گئے روح خیر بشر پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو گئے اور اس بات آپ کا شیر انشاءاللہ ہر عاشق میں میرے جتنے کی طرح محبت رکھتا ہوں سبحان اللہ باپ جنت پہ رضوان روکے ہمیں ٹھہر جائیں گے سنو دوستو باپ جنت پہ رضوان روکے ہمیں ٹھہر جائیں گے سنو دوستو جب محمد کہیں گے کہ میرے ہیں یہ جب محمد کہیں گے کہ میرے ہیں یہ پھر اجازت کا کتنا مزہ آئے گا جب محمد کہیں گے کہ میرے ہیں یہ پھر اجازت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو گئے رخ خیر بشر پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا دل میں ہے آرزو وہ جو ہو روبرو پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو گئے سید اسیر و نصیر شاہ صاحب نے اتنی اعلیٰ حضرت کلام کے چند اشعار ذرا محبت نہ کہو سبحان اللہ کی آواز میں سارے کہو سبحان اللہ کوئی دنیا عطا میں ہم کا تیرا ہو جو ہاتھ میں کو میسر یہ نظارہ تیرا
ذرا محبت میں سارے ایک بار کہو سبحان اللہ. بڑا خوبصورت شعر پیر سید نصیر الدین مصری شاہ صاحب پہلے کہتے ہیں پھر اعلیٰ حضرت کا انہوں نے نال اٹیچ کیتا تے کی فرماتے ہیں بڑا خوبصورت شعر آپ لکھتے ہیں کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار یہی ابلیوں جوانی کے بتائے ماہو سال اب بڑھاپے میں خمارا ہمیں یوں سے کاٹا تیرے ٹکڑوں کے پھلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار مشید کی خاص محفل ہے کہ میں چاہنا سارے اپنی حاضری بارگاہ غوثیت سے چلوائیے تھے کوئی زبان خاموش نہ بھی سارے ہونا ہونے بھی پیارے گانے انشاءاللہ یہ تو خالی کوئی نہیں جان لگا سیدہ نبیڑ ہے زیادی بار پیر دی محفل ہے گاج وال کے سارے پڑھنے ہیں سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا
جھولی کو میری بھر دو یا میرا جھولی کو میری بھر دو کرتا کہتی دنیا ایسے سخی کا بنتا پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا بنے ہیں دلہا ہر جگہ کرے سبحان اللہ میرا بنے ہیں دلہا شادی رچی ہوئی ہے سب اولیاء براتی کیا خوب ہے نظارہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را آخری شعر سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم حضور غوث بنا کے محفل جہاں پہ بیٹھا ہے انشاءاللہ خالی نہیں جائے گا مل کے بولو سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالی پاسا پھر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را ماشاءاللہ جی یہ سن حافظ واصف علی واصف صاحب جڑا بڑا خوبصورت انداز کے اندر سرکار دی مدح ساری فرما رہے سن اور منقبت حضور غوث اعظم دستگیر ہوں میں تمہیں چونکہ نماز مغرب کا ٹائم بھی قریب ہے ختم پاک ہوئے گا اس کے بعد تمہارے واسطے لنگر شریف جڑا ہے بڑی خدمت پیش کیا جائے گا لیکن ایک بات تو سننا چاہنا جو ہے ذرا مسکرا کے سبحان اللہ فرماؤ تسی جس پیر دی 11ویں دی محفل اندر تشریف فرماؤ نا میں حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک بات سنانا رمضان المبارک دے آخری ایام چلتے سن پہ آخری دن اے سمجھو تیسرا عشرہ تے حضور غوث اعظم دستگیر دا ایک مدرسہ سی جامعہ قادریہ کئی بندے سمجھ رہے غوث پاک کو پڑھ سن غوث اعظم دستگیر بہت بڑے عالم دین سن بہت بڑے عالم دین سن دارالعلوم میں مومن سن پانی سن پرنسپل سن اسے پڑھاتے سن جامعہ قادریہ آپ کا مدرسہ سی اچھا رمضان المبارک دے آخری ایام چلن پہ تے جامعہ قادریہ دے جڑے طالب علم سن غوث اعظم دستگیر دے شاگرد وہ ایک دن آ گیا انہوں نے کہا سرکار سارا رمضان لنگ گیا ہے کہ تساں ساڈے نال افطاری نہیں کیتی تے سرکار کو مہربانی کرو اج ساڈے نال افطاری کر لو حضور غوث اعظم دستگیر فرمایا ٹھیک ہے بیٹا اج میں افطاری تہاڈے نال کراں گا اچھا کینا فرما دیتا مدرسیوں باہر نکلے کہ محلے دا جویں کوئی بندہ ہوتا جویں بھائی مولوی صاحب نے قاری صاحب نے یا میرے دوست نے وہ غوث پاک دے محلے دا ایک بندہ محلے دار
انہیں آخیا مہربانو سارا رمضان لنگ گیا کچھ میں مصروف سا تے ٹائم ہی لگا تے اج دا افطاری ساڈے کر لو حضور دوست پاک نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی اج افطاری تواڈے ہوئے اتنا کہہ کے حضور دوست پاک جب تشریف لیا دوبارہ مسجد وچ تے مسجد دا خادم اذان پڑھن والا جناب میری آ کے صفائی کرن والا انہیں آخیا لجپالو سارا رمضان لنگ گیا میرے کو بھی کوئی نہیں جڑیا پیسہ تے ہن کوئی 4 روپیے آئے نے تے میں چاہنا کوئی افطاری اج دی ساڈے ہو جائے تے اج مہربانی نہیں ہو سکتی فرمایا ٹھیک ہے بھائی اج افطاری 13 ہو جائے گی اچھا طالب علم نے بھی کہہ دیتا اس محلے والے نے بھی کہہ دیتا اور جناب میری مسجد خادم نے بھی کہہ دیتا افطاری ہو گئی ٹائم لگ گیا جس نے سویرے فجر دی نماز دا ویلا آیا وہ جڑا مسجد دا مؤذن سی نا خادم وہ بیٹھا جی ساڈے بابے ٹائم نال آ جاندے نے اذان ٹائم وہ مسجد دا مؤذن آ کے بیٹھا تے آ کے پیا کہ بھئی اج تے سائیاں بڑی مہربانی کیتی ہے پیراں اندر نا نمازی 4 بابے وہ آندا جی اج پیراں بڑی مہربانی کیتی ہے میں آکھیا افطاری ساڈے نال کرو تے پیراں ساڈے نال افطاری کیتی ہن چونکہ بیٹھا سی مسجد دے نال ہی مدرسہ سی وہ شاگرداں جڑے گل سن رہے حاجی جی پہ آندا وہ سویرے پھر انہاں کہو حاجی وہ سویرے مسجد دے پہلے جھوٹ مارن نے پیراں تے رکھ کے افطاری ساڈے نال کیتی ہے جی زبان ٹھیک تو سبحان اللہ کہہ سکدا انہاں کہا حاجی صاحب فجر دے سویرے دن چڑھ جانی تے جھوٹ مارنے رمضان دے دن پیراں تے افطاری ساڈے نال کیتی ہے وہ حاجی گل پہ بن گیا پتر بندے نے پتر پڑھو تو یہ افطاری پیراں دے نال کیتی ہے یہ نماز دا ٹائم سی وہ حاجی محلے دار بھی آ گیا انہیں آ کے سنیا بھئی حاجی بھی لڑتے رہے پہ شیر بھی لڑتے رہے پہ وہ آدھا افطاری ساڈے انہیں آخیا پترو تسی بھی سیانے پڑھو جب شیر تو بھی سیانا پڑھ پیراں تے افطاری راتی میرے گھر کی تھی اچھا یہ ہو گیا میں کتاباں دے اندر پڑھیا قاری صاحب تشریف فرما لے وہ جناب میری فجر دی نماز دا ٹائم دا ویلا سی نمازی اور مسجد وچ وہ آ کے ساڈے گھر وہ آ کے ساڈے گھر وہ آ کے ساڈے گھر 70 بندے کنے جس پیر دی یارویں دی محفل تو آ کے بیٹھے نا 70 بندے اس سویرے فجر دی نماز ٹائم وہ آپس وچ لڑن وہ آ کے ساڈے گھر وہ آ کے ساڈے گھر انہیں جو نماز دا ٹائم سی حضور غوث العظم تسلیم اپنے گھر تو باہر نکلے جماعت کران تو بعد جس نے دعا منگن لگے نا وہ جڑا مسجد دا خادم انہاں کہ سرکار 1 منٹ دا گل سنیا جی دعا منگن تو پہلا میرا مسئلہ حل کرو فرمایا ہاں بھائی کی گل ہے انہاں کہ سرکار آپ کی افطاری میرے نے کیتی حضور غوث پاک نے فرمایا ہاں تیرا بھی کیتی وہ شاگرد بولے استاد جی تساں نے افطاری ساڈے نال کیتی ہے حضور غوث پاک نے فرمایا ہاں بیٹا میں تہاڈے نال کیتی ہے وہ محلے دار چودھری بولے سرکار افطاری میرے نال فرمایا ہاں جی میرے نال اور 70 بندے کھڑے ہو گئے اے کاکے جناب میرے نال فرمایا ہاں تیرے نال وہ کہ جی جناب میرے نال فرمایا ہاں تیرے نال جس نے 70 بندے کھڑے ہوئے نا اسی کسے ماڑے پیر دی یارویں نہیں بنانا ہے اور نبی پاک دے غلاموں 70 بندے کھلوتے تے نبی پاک دے غلاموں جس نے 70 بندے میرے باؤ نے کہنا ہاں تیرے بھی کیتی ہے وہ سارے نے حضور کی مہربانی کرو کوئی فسا سمجھاؤ میرے باؤ نو جلال آ گیا فرمایا میرے منن والے ہو تسی تے 70 ہو نا مینوں میرے اللہ دی عزت کی قسم ہے تسی 70,000 ہوندے میں ہر غلام دے گھر جا کے افطاری تسی 70,000 بھی میں ہر گھر جاندا تے غوث پاک نبی نہیں صرف تقریر ہے نا شعر سنانا یا نعت سنانے کا کرنا مقصود نہیں میں چاہنا کہ تھوڑے پیٹ پلے تو گل بھی پوے اسی جس پیر دی یاد میں منانے ہاں غوث پاک نبی نہیں نو غوث پاک رسول نہیں غوث پاک پیغمبر نہیں غوث پاک صحابی نہیں اور جس نبی نے درد غلام کی شان ہے بلکہ جس نبی نے درد غلام کی شان ہے کہ آپ فرمان 70,000 ہی ہوئے کہ میں 70,000 کے گھر جا کے افطاری کر سکنا وہ جس نبی نے درد نوکر دی شان ہے اس آقا کا کی مقام ہوئے گا اس نبی کا کی مقام ہوئے گا اگر میرے سرکار اپنے غلامہ دے گھر آنا چاہن کہ پھر آقا کا کی مقام ہوئے گا بس میرے نبی دے غلاموں اس گل تے فخر کرو مان کرو اللہ دی قسم جتنا اللہ کا شکر ادا کرو اونا ہی گھٹ ہے کہ اللہ نے سانو ادب والے گھر وچ پیدا کیتا اسی اللہ دے محبوب دے نوکر ہاں اسی رسول اللہ دے در دے بکاری ہاں اسی حضور دا صدقہ ہی کھانے ہاں تے حضور دے گیت گانے ہاں انشاءاللہ العزیز اگلے مہینے اتوار جڑا نا مہینے دا دوسرا اتوار ہر مہینے دے دوسرے اتوار نو اسی ٹائم اسی جگہ تے 11ویں شریف دا پروگرام ہوئے گا وہ دے اندر سید محمد احمد اللہ
شاہ صاحب کا بیان بھی اسی سنا گے انشاءاللہ میں کچھ مزید اس موضوع پہ تھوڑا تھوڑا کر کے گفتگو میں بھی کراں گا اور انشاءاللہ سنا خان مصطفیٰ بھی سانو مضمون دی نعت سنان گے اللہ تعالیٰ مینوں تے تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے اور ختم پاک ہوئے گا دعا ہوئے گی اس کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد 35 صفحہ سیدھیاں فرما لو لگے شی پڑھ کے پیش کر دیتا جائے گا قبلہ تعالی صاحب بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمنا برب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا رب العالمین تیرا ذکر کیتا ہے تیرے محبوب کا ذکر کیتا ہے تیرے محبوب کے محبوبہ کا ذکر کیتا ہے اپنی بارگاہ سے فرما یا رب العالمین تلاوت کلام پاک ہوئی تیرے محبوب کی مدح سنائی ہوئی حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت و شان بیان کی گئی تمام چیز کا ثواب ختم پاک کا ثواب حضرت پاک کا ثواب تیری بارگاہ عالیہ پر سامنے پیش کرنے کو فرما یا اللہ تیرے تو بعد تیرے پیارے حبیب نبی حضرت محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین کریمین طیبین طاہرین دی ارواح مقدس پیش کرنے کو فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ عالیہ پیش کرنے کو فرما حضور دی آل اصحاب ازواج اولاد اہل بیت پاک اطہار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین رب العالمین سب کی بارگاہ پیش کرنے کو فرما بالخصوص پیران پیر دستگیر حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ پیش کرنے کو فرما یا اللہ آپ کا فیض سانو بھی عطا فرما آپ کے در دی سچی اور سچی گدائی نصیب فرما یا رب العالمین اس ڈیرے نو اس غریب خانے نو اپنے نبی دی محبت دا مرکز بنا یا رب العالمین اس غریب خانے نو حضور غوث الاعظم دستگیر دی محبت دا مرکز بنا اسی طرح حضور غوث الاعظم دستگیر دی گلاں حضور دے غلام سنتے رہن نبی پاک دی شاناں سنتے رہن اور اپنے سینے حضور دی محبت دا مرکز بنا رہن یا رب العالمین سانو سارے حضور دی سچی اور سچی
سچی محبت غلامی نصیب فرما اور پروردگار اس تمام کلمہ کرام کا ثواب ختم شی کا ثواب میں اپنے والد کریم حضرت ملا عالم پیر سید طالب حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور برادر مکرم پیر سید علی مکرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر بھی میرے خاندان کے جو افراد اس دنیا کو اللہ فرما کرے سب کے درجات بلند فرما یا اللہ سب کی قبرت نزول رحمت فرما سب کے درجات بلند فرما جنت الفردوس وچ اعلی والا مقام عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.